ویلکم ٹو نیشن انفو ہب. میں ہوں اظہار احمد. آج میں جس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، ہندوستان میں اسے فادر آف دی نیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار اور ملک آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والے موہن داس کرم چند گاندھی کی پیدائش 2 اکتوبر 1869 کو گجرات میں ہوئی. گاندھی جی نے ستیہ گرہ کو اپنا ہتھیار بنایا. ستیہ گرہ کا مطلب عوامی سطح پر ظلم کے خلاف پرامن طریقے سے آواز اٹھانا. یہ طریقہ کار ہندوستان کی آزادی کا سبب بنا. انہیں احترام سے مہاتما گاندھی اور باپو جی بھی کہا جاتا ہے. انہیں ہندوستانی حکومت کی جانب سے بابائے قوم، فادر آف دی نیشن کے لقب سے نوازا گیا. گاندھی جی کے پیدائش کے دن 2 اکتوبر کو پورے ملک میں نیشنل ہالیڈے رہتا ہے اور دنیا بھر میں عدم تشدد، نان وائلنس کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ گاندھی جی کے مسلسل جدوجہد نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا اور آخرکار ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا. آئیے آگے ہم گاندھی جی کے حالات زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور فی الحال کے پچھلے کچھ سالوں میں کس طریقے سے گاندھی جی کو لے کر نفرت پھیلائی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اس ویڈیو میں آگے معلومات فراہم کی جائے گی. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ویڈیو کو انت میں شیئر کرنا نہ بھولیں. موہن داس کرم چند گاندھی 2 اکتوبر 1869 میں ہندوستان کے پوربندر میں پیدا ہوئے. ان کا خاندان ایک مالدار گھرانہ تھا. گاندھی جی کے پتا کرم چند اتم گاندھی پوربندر کے راجہ کے دیوان اور راجیہ کا ایک مشہور شخص تھے. موہن داس کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھی جو اکثر پوجا پاٹ کے لیے مندر جاتی تھی اور اپواس بھی رکھتی تھی. ماں نے موہن داس کو ہندو روایات اور اخلاقات کا سبق پڑھایا اور انہیں عدم تشدد کی تعلیم دی. انہوں نے گاندھی کو ہمیشہ سبز خور یعنی شاکاہاری رہنے کی ہدایت کی. 1883 گاندھی ابھی مہاتما بننے سے بہت دور تھے. اچھی تعلیم و تربیت کے ارادے سے موہن داس کے پتا پوری فیملی کے ساتھ راجکوٹ چلے آئے، جہاں تعلیم کا انتظام اچھا تھا اور موہن داس کو انگریزی تعلیم دی گئی. موہن داس گاندھی کی شادی 13 سال کی عمر میں کستوربا سے کر دی گئی. کستوربا جی موہن داس سے 1 سال بڑی تھی، یعنی 14 سال کی تھی. موہن داس اس وقت باغیانہ ذہنیت کے حامل تھے. خاندان کے روایت کے خلاف انہوں نے شراب نوشی جیسی چیزیں شروع کر دی. جب ان کے والد بستر مرگ پر تھے تو موہن داس انہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اس واقعہ کے بعد گاندھی اپنے آپ سے بہت شرمندہ تھے. خود کی حرکت پر انہیں افسوس ہو رہا تھا. اپنے والد کے موت کے وقت قریب نہیں ہونے کے متعلق گاندھی نے کہا تھا، میں بہت شرمندہ تھا اور خود کو بدقسمت سمجھتا تھا. گاندھی اپنے پہلے بچے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی موت کو گاندھی اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے تھے. 1888 لندن میں لاء کی شکھا. موہن داس گاندھی بمبئی کے بھاؤ نگر کالج میں پڑھ رہے تھے، لیکن وہ وہاں خوش نہیں تھے. اسی زمانے میں انہیں قانون کی تعلیم یعنی شکھا حاصل کرنے کے لیے لندن جانے کی پیشکش ہوئی. گھر کے لوگوں نے منع کیا، باہر شکھا حاصل کرنے مت جاؤ، لوگ سماج سے تمہیں باہر نکال دیں گے. گاندھی جی سب کی بات کو نظر انداز کر کے شکھا حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے. لندن جا کر گاندھی وہاں کے رنگ و ڈھنگ میں ڈھل گئے. اس وقت لندن میں جاری سبز خور تحریک میں اپنے لیے بھائی چارہ نظر آیا تو وہ اس میں شامل ہو گئے. اس کے ساتھ ہی لندن کی ایک تھیوسوفیکل سوسائٹی سے انہیں اپنے بچپن کی ہندو عقائد کی طرف لوٹنے کی ترغیب ملی جو ان کی والدہ نے انہیں سکھائی تھی. شراب نوشی، سبز خوری سے توبہ کے بعد پھر ایک بار اپنی جڑوں کی طرف لوٹنے لگے. 1893 ہندوستان میں وکالت میں ناکامی. لاء کی شکھا پوری کرنے کے بعد موہن داس گاندھی ہندوستان واپس آئے اور وکالت شروع کر دی. گاندھی جی اپنا پہلا ہی کیس ہار گئے. اس دوران انہیں ایک انگریز افسر کے گھر سے باہر نکال دیا گیا. اس واقعہ نے گاندھی جی کو جھنجھوڑ دیا. اسی دوران جنوبی افریقہ میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی جسے گاندھی جی نے فوراً قبول کر لیا.
جنوبی افریقہ میں جب وہ ٹرین کے فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے تو گاندھی کو ایک انگریز نے ان کے سامان کے ساتھ ڈبے سے باہر پھینکوا دیا۔ جنوبی افریقہ میں رہنے والے ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم و تشدد کے خلاف انہوں نے انڈین کانگریس قائم کی اور ہندوستانیوں کو معاشرے سے الگ رکھنے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ اسی دوران گاندھی نے سفید دھوتی پہننا شروع کر دیا، جسے ہندو روایت میں غم کا لباس کہا جاتا ہے۔ 1914 نسلی امتیاز ریشیل ڈسکریمنیشن۔ 1913 میں گاندھی نے جنوبی افریقہ میں رہنے والے ہندوستانیوں پر 3 پاؤنڈ ٹیکس کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس کی وجہ سے افریقہ میں جو ہندوستانی تھے ان کے رہنما بن گئے۔ کئی سالوں کی محنت سے گاندھی نے 2221 لوگوں کے ساتھ نٹال سے ٹرانسوال تک پروٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 9 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کی شروعات کی گئی ہڑتال اور پھیل گئی، جس کے بعد جنوبی افریقہ کی برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں پر عائد ٹیکس واپس لینا پڑا اور گاندھی کو جیل سے رہا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد گاندھی انٹرنیشنل لیول کے اخباروں میں ہیڈ لائن بنے اور انٹرنیشنل سطح پر مشہور ہو گئے۔ 1915 جنوبی افریقہ میں اس تحریک کے کامیابی کے بعد گاندھی ایک فاتح کے طور پر وطن واپس آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد گاندھی اور کستوربا نے پورے ہندوستان ریل سے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوستان کے اس دورے کے درمیان گاندھی کو شدید صدمہ لگا جب انہوں نے ملک میں غربت کو دیکھا۔ اس کے بعد گاندھی نے رالٹ ایکٹ کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس قانون کے تحت حکومت کو یہ طاقت حاصل تھی کہ شدت پسندی یعنی اگرواد کے شک میں کسی کو بھی گرفتار اور قید کر سکتی تھی۔ گاندھی کے کہنے پر ہزاروں لوگ اس قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تمام شہروں پر احتجاج کیا گیا، لیکن اسی دوران احتجاج کی وجہ سے امرتسر میں جنرل ڈائر نے 20,000 افراد کے ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1300 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ اس واقعات کے بعد گاندھی کو یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کا آغاز کرنا چاہیے۔ 1921 ہندوستان کی خود مختاری کی جدوجہد۔ گاندھی اپنی روز بروز مقبولیت کی وجہ سے کانگریس کا نمایاں چہرہ بن گئے، تحریک آزادی کے رہنما بن گئے۔ گاندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف نان کوآپریشن تحریک کا آغاز کیا۔ ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی پروڈکٹ کا بائیکاٹ شروع کیا۔ اس وجہ سے گاندھی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا اور 2 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ 1930 آزادی کے لیے نمک مارچ۔ گاندھی کی تحریک ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا برطانوی حکومت کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے لندن میں ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا، لیکن انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اس بحث سے دور رکھا۔ اس سے گاندھی بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے نمک قانون کے خلاف آغاز کیا۔ اس وقت ہندوستان کے ناگرک نہ نمک جمع کر سکتے تھے اور نہ ہی نمک بیچ سکتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہندوستانیوں کو اونچی قیمت پر نمک خریدنا پڑتا تھا، لیکن اس کے خلاف علامتی طور پر نمک بنایا گیا، جس کی وجہ سے گاندھی جی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ گاندھی کی تحریک بڑے پیمانے پر پھیل گئی، ہزاروں لوگوں نے ٹیکس دینے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد برطانوی حکومت کو سر جھکانا پڑا۔ اس کے بعد گاندھی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ 1931 گول میز کانفرنس۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کی طرف سے گاندھی اکیلے شخص تھے جو اس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ گاندھی کی پیشکش ناکام رہی۔ اس کانفرنس میں برطانیہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 1942 ہندوستان چھوڑو تحریک۔ گول میز کانفرنس میں اپنی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب چرچل نے ہندوستان سے نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت کرنے کو کہا تو گاندھی نے کہا ہندوستانیوں کو اس وقت تک اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ اپنے ہی گھروں میں غلام ہے۔ اب نئی تحریک کی آغاز شروع ہو چکی تھی۔ تحریک کے شروع میں گاندھی جی اور ان کی اہلیہ کو جیل بھیج دیا گیا۔
गांधी को रिहा करने के लिए मुल्क भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। गांधी की अहलिया कस्तूरबा गांधी जेल में ही दम तोड़ गई और कई महीनों बाद गांधी को 1944 में रिहा किया गया। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से पहले गांधी ने कहा था, या तो हमें हिंदुस्तान को आज़ाद कराना चाहिए या उसको इस कोशिश में खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर ताउम्र गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं है। 1947 हिंदुस्तान की आज़ादी। हिंदुस्तानियों में आज़ादी का मुतालबा रोज़ बरोज़ तेज़ होता जा रहा था। बिलाखिर बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बातचीत करने पर मजबूर हो गई, लेकिन गांधी के सोच के बरअक्स हुआ। माउंटबेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान को तकसीम करके दो आज़ाद ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान बना दिया गया। ये तकसीम मजहबी बुनियाद पर हुई। गांधी का मुत्तहिदा मुल्क का ख्वाब बिखर चुका था। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। मायूस गांधी दिल्ली छोड़कर कलकत्ता रवाना हो गए ताकि तशद्दुद की रोकथाम की जा सके और अमन कायम हो सके। 1948 महात्मा का कत्ल। मुल्क तकसीम होने की बिना पर बड़े पैमाने पर कत्ल गारत हुई। गांधी कलकत्ता से दिल्ली लौट आए ताकि दिल्ली में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत कर सके, जो पाकिस्तान जाने के बजाय हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था। एक दिन जब गांधी दिल्ली के बिरला हाउस के एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तो गॉडसे ने हमला कर दिया। गांधी के सीने में 3 गोलियां लगी। उसके बाद कुछ लोग गांधी के कत्ल का जश्न मना रहे थे, लेकिन ज्यादातर हिंदुस्तानियों में उनके मौत का सदमा फैल गया था। दिल्ली में उनके आखिरी रसूमात के वक्त उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए 10 लाख लोग जमा हो गए थे। दिल्ली में बहने वाले दरिया जमुना के किनारे उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई और दुनिया भर में लोगों ने उनके मौत का सोग मनाया। ये थी महात्मा गांधी की हालात जिंदगी। लेकिन फिलहाल के कुछ सालों में गांधी जी को लेकर किस तरीके से मीम्स बनाए गए, किस तरीके से उनको लेकर नफरत फैलाई गई, अब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। हालिया कुछ सालों में देखा गया है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के मीम्स गांधी जी पर बनाए जाते हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि ट्विटर पर गॉडसे जिंदाबाद, गॉडसे अमर रहे, गॉडसे हमारा हीरो है, वी लव गॉडसे, हम लोग गॉडसे है, इस किस्म के ट्विटर ट्रेंड चलवाए जाते हैं और चलाए जाते हैं, जिसमें गांधी जी को कमतर दिखाने की कोशिश होती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि लोग गांधी के कातिल और उसके सपोर्टर के खिलाफ लिखते या इस जैसे लोगों को एक्सपोज किया जाता। आज 30 जनवरी 2022 है। देखते हैं कि किस किस्म का ट्रेंड चलता है। इसी तरह 2020 में गांधी के पुतले को हिंदू महासभा के लोगों ने गोली मारी और फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया। अब आप इस वीडियो क्लिप को देखें। नाथुराम गॉडसे अमर है, महात्मा नाथुराम गॉडसे अमर है। अखिल भारत हिंदू महासभा अकेले रहेंगे, गांधी जी अकेले चल रहे हैं। महात्मा नाथुराम गॉडसे महात्मा नाथुराम गॉडसे महात्मा नाथुराम गॉडसे महात्मा नाथुराम गॉडसे अखिल भारत हिंदू महासभा अखिल भारत हिंदू महासभा। राम नाम सत्य है, गांधी जी को मत है। राम नाम सत्य है, गांधी जी मत है। लेकिन अब तक इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ सख्त इकदाम नहीं किया गया है और कई जगहों पर गॉडसे को पूजा जाता है। इसी तरह मुल्क के कई हिस्सों में धर्म संसद के नाम पर प्रोग्राम हुआ जिसमें गॉडसे को सराहा गया, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई। आपको ये बताना भी जरूरी है कि एक फिल्म बनी जिसका नाम है वाई आई किल्ड गांधी, जो आज ही यानी 30 जनवरी 2022 को रिलीज होना है, जिसको लेकर मुल्क में मुख्तलिफ तरीके से एहतजाज किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में गॉडसे को सही या सही के करीब साबित करने की कोशिश की गई है। हकीकत क्या है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही मालूम होगा।
آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں۔